خلفائے راشدین یعنی کہ خلیفہ. دا فور خلیفاز آفٹر دا ڈیمائس آف، مطلب کیا ہے یہ پورا خلفائے راشدین کا مطلب؟ دا فور خلیفاز، انگلش میں کیلف سے لکھتے ہیں خلیفہ، ہے نا. دا فور کیلفس یعنی کہ خلیفاز آفٹر دی ڈیمائس آف پروفیٹ، آفٹر دی demise of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو 4 بڑے خلیفہ ہیں، مطلب رتبے میں سب سے کیا تھے میں نے آپ کو بتایا، جن کا ذکر آیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 بڑے خلیفہ ہیں، مطلب ان کے نائب بعد میں بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے انتقال کر گئے تو پھر مسلمانوں کے لیڈر جو بنے وہ ایک ایک کر کے اس طریقے سے یہ بنے خلفائے راشدین، یعنی مسلمانوں کے لیڈر ہوا. ٹھیک ہے، خلیفہ مسلمانوں کے لیڈر کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس دور یہی چلتا تھا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے جو ایک لیڈر ہوں گے ان کو خلیفہ کہیں گے. دا خلیفہ واز نون ایز، پوائنٹ لکھو، دا خلیفہ واز نون ایز امیر المومنین. امیر المومنین، خلیفہ کو امیر المومنین کہتے تھے، مطلب لیڈر آف آل مسلمس. اس کا مطلب کیا ہے؟ لیڈر آف آل مسلمس. ٹھیک ہے، دا خلیفہ واز نون ایز امیر المؤمنین. ٹھیک ہے، امیر المومنین. ٹھیک ہے، لیڈر آف آل مسلمس. ٹھیک ہے، 4 بڑے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے، دا فور خلیفاز یا کیلفس انگلش میں لکھتے ہیں، ان سیکوینس یعنی کہ کس آرڈر میں وہ بنے، آر ایز فالوز. ٹھیک ہے، آپ کو یہ سیکوینس یاد رکھنا ہے کہ پہلے خلیفہ کون ہے اسلام کے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہیں حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، ان کا ٹائم پیریڈ جو تھا وہ خلافت پیریڈ کب سے کب تک تھا؟ 11 ہجری سے 13 ہجری. 11 ہجری ٹو 13 ہجری. 11 ہجری سے 13 ہجری کے بیچ. ٹھیک ہے، آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے 11 ہجری سے 13 ہجری، ورنہ بہت ساری واقعات تو بہت سارے. ٹھیک ہے، کہ بھائی ان کا لقب کیا تھا؟ صدیق، صدیق اکبر. ٹھیک ہے، صدیق مطلب سچا. ٹھیک ہے، اور یہ کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے اور فادر ان لا بھی تھے. میں نے بتایا ان کی بیٹی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شادی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ بھی ہماری ام المومنین. ٹھیک ہے، تو بس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ 4 بڑے خلیفہ کون ہیں اسلام کے، ان کے نام اور ان کا رین یاد کر لینا. پہلے سیکوینس وائز، یہ امپورٹنٹ ہے نا. حضرت عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق بھی کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی الگ واقعہ ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا سے پہلے کا، تو ان کا رین ہے آپ کا 13 ہجری سے 23 ہجری. 13 ہجری ٹو 23 ہجری. ٹھیک ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر فاروق کا دبدبہ بہت تھا، رعب بہت تھا. ان سے لوگ خوف کھاتے تھے، مطلب بہت ہی ان کی پرسنالٹی بہت ہی اتنی پر انداز تھی کہ بھائی دشمن ان سے بہت ڈرتا تھا. ایون یہ کہا جاتا ہے شیطان جو ہے، شیطان جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جائے وہ شیطان وہاں جھانکتا نہیں تھا، ڈرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اور ان کا رین جو تھا، کیا نام ہے، ان کی خلافت جو تھی، ان کے دور خلافت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا، ٹھیک ہے، ان کے دور خلافت میں ان کا رین اتنا افیکٹو تھا بھائی کہ
ان کے وقت میں ایک جانور تک بھی مطلب بھوکا رہنے سے وہ رہتا تھا کہ مطلب کہ ٹھیک ہے، ان کا یہ تھا کہ بھائی اگر دریا کے کنارے کتا بھی پیاسا ہے یا بھوکا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی میری ہے. تو اس طریقے سے افیکٹو رول تھا. بہت انہوں نے امپائر پھیلایا، اسلامک امپائر، اور اتنے سادہ مزاج تھے کہ مان لیجیے ایک بادشاہ کے پاس یہ جا رہے تھے تو یہ اپنے غلام کو ساتھ میں لے گئے. ٹھیک ہے، میں ان کا تھوڑا سا وہی بتا رہا ہوں بیک گراؤنڈ. تو وہاں سواری کے لیے جیسے گھوڑا لے گئے، بھائی گھوڑا یا اونٹ یا جو بھی چیز چلتی سواری لے گئے، تو انہوں نے طے کیا کہ کچھ راستے تک میں مطلب بیٹھوں گا، مطلب پھر کچھ دیر پہ بعد غلام بیٹھے گا. تو دیکھو اتنا، ورنہ بادشاہ کیا ہوتا ہے، بھائی بادشاہ ہے اپنے دور وقت کا بادشاہ ہے، تو بادشاہ تو پورے آرام سے تھارڈ پارٹ سے شاہی لباس میں سب کچھ جائے گا، لیکن نہیں، یہ سادہ لباس رہتے تھے. اور پورے سفر میں تھوڑا تھوڑا کر کے جب یہ گئے کسی دوسرے اس میں بادشاہ کے سامنے ملنا تھا، تو بھائی آدھے راستے تھوڑے راستے یہ بیٹھتے اونٹ پہ، اور غلام ان کا پھر گھوڑا کے یا اونٹ کا وہ رسی پکڑ کے چلتا، پھر اس کی باری ہوتی. تو ایسے کرتے کرتے جب شہر کی حد شروع ہو گئی یا محل آ گیا اس طریقے سے، تو باری کس کی آئی؟ غلام کی. غلام کی بیٹھنے کی باری آئی گھوڑے پہ یا اونٹ پہ. تو غلام نے کہا کہ اے امیر المومنین، مطلب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، کہ اے امیر المومنین اب آپ بیٹھیے، حالانکہ باری میری ہے لیکن آپ بیٹھیے. یہ اچھا نہیں لگے گا کہ ایک بادشاہ جو سامنے آ رہا ہے اور کیا نام ہے وہ چل رہا ہے نیچے اور میں اوپر بیٹھا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ میرے دل کو گوارا نہیں ہے کہ باری تمہاری ہے تو چاہے کوئی بھی ہو سامنے یا کوئی بھی مقام ہوگا، تمہاری باری ہے تو تم ہی بیٹھو گے. تو حتیٰ کہ جب یہ پہنچے اندر تو عمر رضی اللہ عنہ گھوڑے کی وہ پکڑ کے چل رہے تھے اور غلام اوپر بیٹھا ہوا تھا. تو سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا مطلب سب لوگوں نے دیکھا کہ شاید سب کو لگا کہ بادشاہ وہ ہے نا، کہ جو غلام ہے. تو پھر اس بات سے وہ متاثر بھی ہوا بادشاہ. ساری چیزیں کہ بھئی جو اتنا سادہ رہنے والے انسان، یہ ساری چیزیں تو ظاہر سی بات ہے وہ حق پر ہوں گے یا کچھ ہیں، اتنا افیکٹو کیسے ساری چیزیں کرتے ہیں. کہ جب اتنی چیزوں کو حد کو فالو کرا جاتا ہے تو بھائی مدد بھی آتی ہے. اس طریقے سے انصاف پسندی اور افیکٹونیس، مطلب اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا، جنتا کے اوپر خرچ کرنا، یہ سب پہ تھا. سادہ لباس میں رہتے تھے، بھائی بادشاہ تھے، بھائی خرچ کر سکتے تھے اپنے اوپر، لیکن نہیں. ٹھیک ہے، تو تھرڈ خلیفہ جو تھے اسلام کے وہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غنی کیوں کہتے تھے ان کو؟ یہ بہت جنرس تھے، بہت مالدار تھے، بہت بانٹتے تھے، یہ بہت بانٹتے تھے، لیکن اپنے بھی کم استعمال کرتے تھے، بانٹتے بہت تھے، بہت سخی تھے، جس کو جنرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیریڈ رہا ہے، دور خلافت رہی ہے 23 سے 35 ہجری. 23 ہجری ٹو 35 ہجری. ٹھیک ہے. اینڈ فورتھ خلیفہ اسلام کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، ان کا دور خلافت رہا ہے 35 سے 40 ہجری. 35 ہجری ٹو 40 ہجری. تو آپ کو بس یاد یہ رکھنا ہے، چار بڑے خلیفہ اسلام کے سیکوینس میں کون کون سے ہیں. پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، اور زیادہ یاد کر سکتے ہو تو ان کا رین کتنے ٹائم تک رول کیا انہوں نے. ٹھیک ہے.